بے شمار لا تعداد انگنت درود و سلام سید الاولین والآخرین، امام مجتبی، امام الرسل، خاتم الانبیاء، آقائے دو جہاں کائنات کے سردار نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کے لیے صاحب اور ساتھیوں قابل احترام تشریف فرما ماں اور بہنوں، اللہ مالک العلام کا بے حد احسان ہے کہ اس مالک نے ہمیں اپنے گھر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ دعا ہے اللہ ہم سب کا آنا، مل کر کے بیٹھنا، اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کا سننا اور سنانا، اور اپنے علم میں اضافہ کر کے اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں اضافہ کر کے اللہ ہمیں اپنی زندگیوں کو خوشگوار بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ احکم الحاکمین نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر قرآن مجید جیسی عظیم نعمت اتاری جو میری اور آپ کی ہدایت کے لیے کافی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو سونے سے پہلے عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر جب جاتے تو جس سورت کی تلاوت کیا کرتے تھے یہ وہ سورت کہ جس کے متعلق میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ رات کو سونے سے پہلے سورۃ السجدہ اور سورۃ الملک ان کی تلاوت کر لیتا ہے، جو بندہ یہ چاہتا ہے کہ اس کو قبر کے حساب و کتاب سے بچا لیا جائے، وہ انسان مر کے جب قبر میں جائے تو فرشتے جب اس سے حساب لینے کے لیے آئے تو رب العالمین اس بندے کو حساب و کتاب سے بچا لے، محفوظ کر لے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا بندہ رات کو سونے سے پہلے ان دو صورتوں کی تلاوت کر کے سوئے، معمول بنا لے۔ حضرات ان دو صورتوں میں سے ایک صورت جس کو السجدہ بھی کہا جاتا ہے، اس صورت کی چند آیات آپ احباب کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ اللہ کا ملاقمین سے دعا ہے اللہ مجھے حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور سن سنا کر میرے سمیت اللہ سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات و سامعین، اللہ کا الحاکمین اعلان کرتے ہیں انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها، کہ ایمان والے بندوں کی حالت تو یہ ہے کہ جب ان کے سامنے اس رب کا ذکر کیا جاتا ہے خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم، وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں، اپنے آپ کو بڑا نہیں بناتے۔ جب رب العالمین کا ذکر کیا جائے، جب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جائے، جب ان کو قرآن اور حدیث سے کوئی بات کیا جائے، جب ان کی کوئی رہنمائی کی جائے، جب ان کی کوئی تربیت اور اصلاح کی جائے، تو ایمان والے بندوں کی حالت اور کیفیت یہ ہوتی ہے کہ اذا ذکروا بها خروا سجدا، وہ سجدے میں اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اپنے سر کو جھکا کے اپنے رب کے سامنے سر بسجود ہو جاتے ہیں۔ وسبحوا بحمد ربهم، اور وہ اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں۔ وهم لا يستكبرون، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ حضرات پچھلے جمعے ہم نے سنا کہ جتنی بھی پہلے قومیں آئیں، جتنے بھی انبیاء آئے، انبیاء نے آ کے اپنی اپنی قوم کو، اپنے اپنے لوگوں کو، اپنے اپنے کنبے قبیلے خاندان کے لوگوں کو واضح یہی کیا کہ میں اللہ کا نبی ہوں، اللہ کی طرف سے پیغام رسیدہ ہوں، مجھے یہ پیغام دیا گیا ہے، مجھے یہ دعوت دی گئی ہے، آپ لوگوں تک پیغام پہنچانے کا مجھے یہ حکم دیا گیا ہے۔ تو انبیاء نے وہ کام کیے، لیکن لوگوں نے بات کو ماننے سے انکار کر دیا۔ لوگ اپنی چودراہٹ میں آ گئے، لوگ اپنی انا میں آ گئے، لوگ اپنی ایگو میں آ گئے، لوگوں نے تکبر کیا اور انبیاء کو قتل کرنے کے منصوبے، انبیاء کو دھمکیاں دینے شروع ہو گئے، انبیاء کو علاقے سے بدر کرنے کا انہوں نے الزام تراشی اور دھمکیاں دینی شروع ہو گئے۔ حضرات یہ ساری کی ساری باتوں کا مقصد رب العالمین کہتے ہیں کہ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، میرے ایمان والے بندے وہ تکبر نہیں کرتے۔ پہلی جتنی قومیں آئیں، ہلاکت ہونے کے سبب کیا ہیں، ان کے ہلاک ہونے کے اسباب جو قرآن اور حدیث نے میرے اور آپ کے سامنے رکھے ہیں، وہ یہ ہے کہ ان لوگوں نے تکبر کیا تھا۔ تکبر کیا، شیطان نے بھی کیا، قوموں نے بھی کیا۔ یہ سلسلہ چلتے چلتے میرے اور آپ کے پیر و مرشد تک بھی پہنچا، جن کا نام اسم گرامی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آقا علیہ السلام نے مکے میں دعوت دی، لوگوں نے تکبر کیا۔ نبی علیہ السلام مدینے میں آئے، لوگوں کو دعوت دی، لوگوں نے تکبر کیا۔ آہستہ آہستہ کچھ لوگ نبی علیہ السلام کی رفاقت میں آتے گئے۔ اللہ کے الحاکمین نے کچھ لوگوں کو یہ شرف عطا کیا، کچھ لوگوں کے دلوں کو دین اسلام کے لیے مختص کیا۔
دین اسلام کے لیے چنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لوگ جڑتے رہے۔ حضرات قرآن انہی ساری باتوں کا جواب دے رہا ہے، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا۔ ایمان والے بندوں کی جہاں پہ یہ نشانی ہے نا کہ وہ اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں، اپنے رب کی تسبیحات کرتے ہیں، وہ تکبر نہیں کرتے، تکبر کرتے ہوئے اپنے رب سے وہ دوریاں نہیں بناتے، تکبر کرتے ہوئے وہ رب کی بات کو جھٹلاتے نہیں ہیں، تکبر کرتے ہوئے وہ یہ نہیں سوچتے کہ یہاں پہ میرا کنبہ قبیلہ خاندان، میرا حسب و نسب، میرا فلاں، بلکہ اس کے ذہن میں یہ بات ہوتی ہے کہ میرے رب کا یہ حکم ہے، میرے نبی کا یہ فرمان ہے، اس پر اپنی زندگی کو گزار دینا میرے لیے باعث رحمت ہوگا، میرے لیے باعث شرف ہوگا، میں اپنے آپ کو دین پر چلا لوں، اس سے بڑی غنیمت، اس سے بڑی سعادت میرے لیے اور کیا ہو سکتی ہے۔ حضرات جہاں پہ یہ سعادت ہے قرآن نے آگے بھی ذکر کیا، تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ راتوں کو اپنے بستروں پر اپنے پہلو کو نہیں لگاتے، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ ان کی راتیں بھی ایسے گزرتی ہیں کہ وہ خوف سے طمع کے ساتھ اپنے رب کو پکارتے ہوئے ان کی راتیں بھی گزرتی ہیں، اپنے بستروں پر ہمیشہ وہ لیٹ کے نہیں رہتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رب العالمین نے کیا کہا، یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا، اے میرے نبی کھڑے ہو جائیں، قیام کریں، قم اللیل الا قلیلا، آپ آدھی رات کا قیام کریں، نصفہ او انقص منہ قلیلا، آدھی رات کا قیام کریں یا اس سے کم حصے کا قیام کریں، لیکن قیام لازمی کرنا ہے۔ میرے اور آپ کے اوپر کتنی نمازیں فرض ہیں؟ 5۔ نبی علیہ السلام کے اوپر کتنی نمازیں فرض تھی؟ 6۔ آپ پر تہجد فرض تھی، میرے اور آپ کے اوپر فرض نہیں ہے۔ یہ رب کا انعام نہیں، رب کا احسان نہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو ہمارے لیے آئیڈیل ہے، نمونہ ہے، بہترین ہستی ہے اس کائنات کی، جس کے پیچھے چلنے پر قرآن نے ہمیں جنت کی بشارت دی ہے، جن کی اطاعت اور فرما برداری کا ہمیں یہ حکم دیا ہے، جن کے بارے میں یہ کہا گیا کہ جو وہ میرا نبی تمہیں دے وہ لے لو، جس سے منع کر دے اس سے رک جاؤ۔ حضرات اس نبی پر رب نے 6 نمازیں فرض کی، امت پر 5 نمازیں فرض کی، پر امت آج وہ 5 نمازیں بھی پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی سستیاں دور کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تتجافى جنوبهم عن المضاجع، ان کے پہلو ان کے بستروں سے الگ رہتے ہیں، یدعون ربهم خوفا وطمعا، وہ اپنے رب کو خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، امید کے ساتھ، ایک جنت میں جانے کی لالچ کے ساتھ وہ اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے ان کو رزق دیا ہے اس دیے ہوئے رزق میں سے وہ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں۔ فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان میں سے کسی کو پتا نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے کون کون سے ذرائع پیدا کر دیے ہیں۔ آج ہم دعا کرتے ہیں اللہ اولاد دے دے، اولاد مل گئی، اللہ اس اولاد کو میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دعا کرتے ہیں کہ نہیں؟ نہیں کرتے تو کریا کرو۔ اے اللہ میری اولاد کو، میری بیوی کو، میرے بچوں کو، میری نسلوں کو اے اللہ میرے دلوں کا چین اور سکون بنا دے، میری آنکھوں کی ٹھنڈک بنا دے، دعا کیا کریں۔ آج بدبختی کیوں ہے؟ اولاد نافرمان کیوں ہے؟ والدین نے اس طرح کی دعائیں کرنی چھوڑ دی۔ والدین نے تو جو دیکھا ٹی وی میں کیا چل رہا ہے، فلموں میں کیا چل رہا ہے، ڈراموں میں کیا چل رہا ہے، اسی طرح کی زندگی گھر میں بنانی شروع کر دی، آگے اولاد نے بھی ویسی بنانی شروع کر دی۔ جب ڈرامے فلمیں ہمارے گھروں میں شامل ہو گئے اور ہمارے دستور حیات بن گئے تو پھر آنکھوں کی ٹھنڈک نہیں، پھر گھروں کی بے رونقیاں ہی ہوں گے۔ اللہ کا الحاکمین کہتے ہیں کہ ایمان والے بندے راتوں کو ان کے بستروں سے ان کے پہلو الگ ہوتے ہیں، خوف اور طمع کے ساتھ یہ اپنی راتیں رو رو کے رب کے سامنے گزارتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں یہ مالوں کو خرچ کرنے والے فَلَا تَعْلَمُ نَفْسٌ مَّا أُخْفِيَ لَهُم مِّن قُرَّةِ أَعْيُنٍ، ان میں سے کسی کو علم نہیں ہے کہ ہم نے ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک کے لیے کون کون سی خفیہ چیزیں پیدا کر دی ہیں، اور وہ چیزیں کن چیزوں کی بدولت پیدا کی گئی ہیں۔ رب العالمین کہتے ہیں جزاء بما كانوا يعملون، وہ آنکھوں کی ٹھنڈک رب ان کو جنت میں عطا کرے گا، نعمتوں کی شکل میں، حوروں کی شکل میں، بیویوں کی شکل میں، انعامات کی شکل میں، اور سب سے بڑی بات انسان نے جو عمل کیے ہیں ان عملوں کی بدولت رب العالمین اس کی آنکھوں کو جو جنت میں ٹھنڈک عطا کرے گا، سکون اور چین عطا کرے گا، ان ساری نعمتوں سے سب سے بڑی نعمت کہ رب العالمین سارے نور کے پردے ہٹا کے وہاں پہ اپنے دیدار کروائیں گے۔
اپنی زیارت کا شرف ہم سب کو نصیب کریں گے انشاءاللہ۔ حضرات اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تینوں آیات کا نچوڑ کیا ہے کہ ایمان والے بندے تکبر نہیں کرتے، وہم لا یستکبرون، وہ تکبر نہیں کرتے۔ ایمان والا بندہ ہو اور اس کے اندر تکبر موجود ہو، بات ہضم نہیں ہو رہی۔ قرآن کا فیصلہ ہے نا، قرآن کہہ رہا ہے کہ ایمان والے بندے تکبر نہیں کرتے۔ اب مجھے اور آپ کو اپنا اپنا محاسبہ کرنا چاہیے نا پھر، کہ اگر اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے میرے اندر تکبر اگر موجود ہے تو پھر قرآن کے فیصلے کے مطابق میرے اندر ایمان کی کمی ہے۔ کیوں جی؟ کڑوا سچ ہے لیکن ماننا پڑے گا، قرآن کا فیصلہ ہے، رحمان کا فیصلہ ہے کہ اگر میرے اندر تکبر موجود ہے، انعام پرستی موجود ہے، میں اپنے آپ کو اعلیٰ سمجھتا ہوں، میں اپنے آپ کو دوسروں سے بڑا سمجھتا ہوں اور دوسرے میری نظر میں کمتر ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، تو پھر سمجھ لو کہ میرے اندر تکبر تو موجود ہے لیکن میرے اندر ایمان کی کمی ہے۔ اور اگر اسی ایمان کی کمی کے ساتھ میں اور آپ مر گئے تو پھر انجام اور ٹھکانہ کیا ہو سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث کو پرکھیے، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث دخل الجنہ، جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی۔ کیوں جی؟ ہمارے کتنے ہی عزیز اس دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے، ان کی روحیں جدا ہو گئی ہیں کہ نہیں؟ ہم نے بھی ایک دن مرنا ہے۔ یہ 5 فٹ کا، یہ 5.5 فٹ کا، یہ 6 فٹ کا قد، یہ جو ایک ڈھانچہ نظر آ رہا ہے آج، جس میں ہاتھ بھی ہل رہے ہیں، آنکھیں بھی چمک رہی ہیں، زبان بھی چل رہی ہے، کان بھی سن رہے ہیں، حضرات پاؤں بھی چل رہے ہیں، دماغ اور دل بھی کام کر رہے ہیں۔ حضرات ایک وقت آنے والا ہے جب یہ سارے کے سارے اعضاء نکارہ ہونے والے ہیں، بیکار ہونے والے ہیں۔ آج جو بیوی محبت کے لاڈ لڈانے والی، محبت کے کلمات اپنی زبان پر جاری کرنے والی اور محبت کے بول اپنے اس خامد کے لیے بولنے والی، آج ماں اپنے اس لاڈلے کو دیکھ کے چاند کا ٹکڑا ہے، میرے دل کا چین و قرار ہے، باپ اپنی محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے کرتا ہے، بہن اپنی محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے کرتی ہے، بھائی بھائی سے محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے کرتا ہے، اور ایک دوست اپنے دوست سے محبت کا اظہار اپنے لفظوں سے کرتا ہے۔ حضرات آج یہ جو پورا جسم ایک بڑا خوبصورت ہے، دوسروں کے سامنے بڑا خوبصورت نظر آتا ہے، ایک وقت آنے والا ہے کہ اس جسم سے روح کو الگ کر دیا جائے گا۔ آج جو چاہت اور محبت کے دعوے دار بنے ہوئے ہیں اور قول و قرار کرنے والے ہیں، یہ بھی ساتھ نہیں دیں گے، یہ بھی پوچھیں گے جنازے کا وقت کدوں ہے جی، غسل کدوں دینا ہے جی، کفن کا انتظام ہوا کہ نہیں، میت کو غسل کدوں دینا ہے، نام بھی بھول گیا۔ وہاں پہ یہ نہیں ہوگا ساتھ کفن کدوں دینا ہے، ساتھ غسل کدوں دینا ہے، ساتھ قبر سے کدوں اتارنا ہے، ساتھ جنازہ لے کدوں لے کے جانا، نہیں، وہاں پہ بیانات ہی بدل گئے، وہاں پہ الفاظ ہی بدل گئے، وہاں پہ جملے ہی بدل گئے۔ وہاں پہ کیا ہوگا؟ سعد کی جگہ عبداللہ کی جگہ عبد الرحمان کی جگہ عبدالستار کی جگہ عبد الشکور کی جگہ عبد الغفور کی جگہ وہاں پہ نام کیا آئے گا؟ میت۔ بدل گیا نا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا من فارق الروح جسدہ وہو بریء من ثلاث، جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی، وہو بریء من ثلاث، وہ بندہ 3 چیزوں سے بری ہوا۔ حضرات جمعہ چسکے لینے کا نام نہیں، جمعہ سبق سیکھنے کا نام ہے، اپنے اندر ایک تبدیلی لے کے آنے کا نام ہے۔ ہم جو سنتے ہیں اس کو سب سے پہلے سمجھیں، غور و فکر کریں اور اس کے بعد اپنی زندگی کو دیکھیں۔ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے یہ خامی کہیں میرے اندر تو نہیں ہے، اگر ہے جمعہ ختم ہونے سے پہلے ہی دل میں اپنے رب سے صلح کر کے جائیں، معافی مانگ کے جائیں۔ اور اگر نیکی کا کوئی ذکر کیا جا رہا ہے اپنا محاسبہ کریں، کیا یہ نیک عمل میں کرتا ہوں؟ اگر کرتا ہوں تو الحمدللہ، نہیں کرتا تو اپنے دل میں رب سے عہد کر کے اٹھوں کہ اللہ اس سے پہلے پتہ نہیں تھا، اس سے پہلے مسئلہ سمجھ نہیں آیا، اس سے پہلے میں سمجھ نہیں پایا، اللہ آج سمجھ آ گئی ہے، اللہ آج کے بعد اس نیک عمل کو اپنی زندگی کا حصہ بناؤں گا، توفیق مجھے تو عطا کر دینا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جس بندے کی روح اس کے جسم سے اس حالت میں جدا ہوئی، وہو بریء من ثلاث، اور وہ 3 چیزوں سے بری ہوا، دخل الجنہ، ایسے بندے کو اللہ جنت کا داخلہ عطا کرے گا۔ حضرات وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر، جس کو آج ہم گناہ سمجھتے نہیں،
تکبر کرنا، تکبر۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا دوسری وہ چیز والدین، انسان قرض والی چیز سے پاک ہوا، انسان کے اوپر قرضہ نہیں، قرضے سے پاک ہوا، تکبر سے پاک ہوا، والغلول، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا بندہ خیانت سے پاک ہوا، خیانت سے پاک ہوا۔ ایک خیانت یہ ہے میرے اور آپ کے پاس کسی نے کوئی چیز امانت رکھ دی، امانت میں خیانت کر دی، اللہ نہ کرے، اللہ سب کو محفوظ فرمائے، کسی بندے نے اس امانت میں خیانت کر دی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مقام پر فرمایا یہ منافقت کی نشانی بھی ہے۔ کیوں جی؟ منافقت کی نشانی ہے کیونکہ اس کے پاس امانت رکھی گئی تھی، اس نے اس امانت میں خیانت کی، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ کس کی نشانی ہے؟ منافق بندے کی نشانی۔ دوسرے مقام پر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس بندے کے اندر خیانت موجود ہوئی وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ اسی حدیث کو پڑھ لیں نا جو ابھی ہم نے سنی ہے کہ جو بندہ تین چیزوں سے بری ہوا، اسی حالت میں مر گیا، داخل الجنہ، تکبر سے، خیانت سے اور قرض جیسی بیماری سے۔ اللہ ہم سب کو تینوں چیزوں سے محفوظ فرمائے، تکبر سے بھی ہم سب کو بچائے۔ اور اگر کسی نے کسی کے ساتھ لین دین کا معاملہ کیا ہے، حالات ڈاؤن ہو گئے، حالات سازگار ہو گئے، حالات اب اس کا ساتھ نہیں دے رہے، اللہ احکم الحاکمین آج بھی وہ خالق و مالک موجود ہے جو بے سہاروں کا سہارا ہے، بے آسروں کا آسرا ہے، جو کافروں کی بھی مدد کرتا ہے۔ ہم تو الحمدللہ پھر سے کلمہ گو ہیں، مسلمان ہیں، دعا کریں اس رب سے، اے اللہ میں اسی قرضے والی بیماری میں مرنا نہیں چاہتا، اے اللہ تیرے نبی نے بھی اس سے پناہ مانگی ہے، اللہم انی اعوذ بک من عذاب القبر واعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بک من فتنۃ المسیح الدجال واعوذ بک من فتنۃ المحیا والممات، اللہم انی اعوذ بک من المأثم والمغرم۔ مغرم سے مراد کیا ہے؟ قرض۔ اے اللہ میں قرض سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ نبی علیہ السلام اپنی ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے تشہد میں جو دعائیں پڑھ رہے ہیں، آپ ہر نماز میں سلام پھیرنے سے پہلے یہ دعا مانگ رہے ہیں اپنے رب سے۔ نبی علیہ السلام نے کتنا کو قرضہ گا تھی، آپ نے کسی کے ساتھ کتنا کو لین دین کا معاملہ کیا جو آپ ہر نماز میں یہ دعا کر رہے ہیں۔ ہمارا زندگی کا یہ دستور چل رہا ہے، ہم ایک دوسرے کے ساتھ لین دین کا معاملہ کر رہے ہیں، اس دعا کو اپنی زبان پر جاری کریں، اپنی نمازوں کا اور اپنی نمازوں کے تشہد کا حصہ بنائیں۔ اے اللہ مجھے ان تین چیزوں سے پاک صاف کر کے اس دنیا سے لے کے جانا، جانا تو ہے ہی، مرنا تو ہے ہی، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، اے اللہ تیرے پاس آنا ہے، لیکن میری یہ خواہش ہے کہ مجھے موت اس حالت میں آئے کہ میں تکبر جیسی بیماری سے، تکبر جیسے گناہ سے پاک صاف ہوں، میں قرض کی بیماری سے پاک صاف ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ اللہ مجھے خیانت سے بھی بچا کے رکھی۔ ایک خیانت ابھی ہم نے سن لی، امانت میں خیانت کرنا۔ رب العالمین نے انسان کو جوانی عطا کی ہے، جوانی عطا کی ہے، اس جوانی کے اندر بھی خیانت کرنا، یہ آپ کی جو جوانی یہ بھی تو کسی کی امانت ہے نا، آپ کی ہونے والی جو بیوی ہے یہ آپ کی جوانی اس کی امانت ہے کہ نہیں؟ اور اگر آپ نے اپنی ہونے والی بیوی کی جو جوانی ہے جس پر اس کا حق ہے وہ آپ نے کسی اور کے کھاتے میں ڈال دی ہے، وہ سہیلی ہوئے، وہ بیلی ہوئے، وہ کوئی بھی ہوئے، یا تنہائی میں اللہ معاف کرے جو آج کل سوشل میڈیا ہمیں بتاتا ہے۔ حضرات یاد رکھیے گا آج اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جوانی کو ضائع کرنے والے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنا نقصان کرنے والے، اپنے ہی ہاتھوں سے اپنے ہونے والے رشتوں کا حق پامال کرنے والے، حضرات کبھی غور کیجئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا پیشن گوئیاں کی ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کے بارے میں کیا وعیدیں بیان کی ہیں۔ کل قیامت کا دن ہوگا، آج تو ہم سوچتے ہیں نا کوئی نہیں دیکھ رہا، کوئی نہیں دیکھ رہا، رات کا اندھیرا ہے، کمرے میں لائٹیں بند ہیں، سب کچھ ہے، مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی سننے والا نہیں، کوئی پرکھنے والا نہیں۔ اس وقت بھی ایک ذات دیکھنے والی ہے۔ آج تو اکیلا ہے، کل قیامت کو اگر تیرے اسی گناہ کو پوری دنیا کے سامنے نشر کر کے رکھ دیا گیا کیا بنے گا؟ وہاں پہ تیرا پورا خاندان، تیری پوری فیملی، تیری بہن، تیری ماں، تیری بیوی، تیرے بچے، تیرا ماں باپ اور پوری کی پوری خلقت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے اس کائنات میں آنے والے آخری انسان تک، جب اس پوری انسانیت کے سامنے تیرے چرچے کر دیے گئے کہ یہ وہ بد نصیب ہے جو یہ گناہ کرتا رہا، وہاں پہ اگر بدنامی ہوگی تو کیا بنے گا؟
آج دنیا میں ہم اپنے گلی محلے میں اپنے آپ کو بدنام ہونے سے بچانے کے لیے ڈرتے ہیں نا کہ کہیں میری بدنامی نہ ہو جائے، محلے میں منہ دکھانے کے لائق نہیں رہوں گا۔ یہاں پہ پوری انسانیت موجود ہوگی، وہاں پہ بدنام ہونے کے بارے میں بھی کبھی سوچ لیں۔ اللہ نے اس طرح کی فکر نصیب فرمائے۔ حضرات، اللہ احکم الحاکمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت والی زبان سے میری اور آپ کی رہنمائی فرمائی ہے۔ ہم بات کر رہے تھے تکبر کے حوالے سے۔ ایمان والا بندہ ہو اور تکبر کرے، یہ دونوں باتیں ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتی۔ جس طرح شرک اور توحید ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے، اسی طرح تکبر اور ایمان بھی ایک جگہ پہ جمع نہیں ہو سکتے۔ اگر تکبر ہے تو پھر ایمان نہیں ہے، اور اگر ایمان ہے تو پھر تکبر نہیں ہے۔ اللہ ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، تکبر کی کچھ اقسام ہیں جو آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی قسم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات پر تکبر کرنا۔ اب آپ سوچیں گے ہیں اللہ کی ذات پر تکبر کرنا بھی ہوتا ہے؟ یہ تو سنا تھا کہ انسان نے فلاں بندے کو حقیر جانا، فلاں بندے کو فقیر جانا، فلاں کو اپنے سے کم تر جانا۔ اللہ تعالیٰ کی ساتھ تکبر کرنا، اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ تکبر کرنا، یہ کیسے؟ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تکبر کرنا آپ یوں سمجھ لیں، نمرود نے کیا کیا تھا؟ بولو تو صحیح، نمرود نے کیا کیا تھا؟ کیا کہا تھا اس نے؟ انا ربکم الاعلی، میں کیا ہوں؟ انا ربکم الاعلی، میں سب سے بڑا خدا ہوں۔ انا ربکم، میں تمہارا رب ہوں، الاعلی، جو سب سے بلند ہے۔ ہمارا رب کون ہے؟ اللہ، جو رحمان ہے، جو رحیم ہے، جو عرش بری پر مستوی ہے، جس نے ہم سب کو پیدا کیا ہے، جو ہر چیز کا خالق ہے، جو ہر چیز کا مالک ہے، جس کے قبضہ قدرت میں ہر چیز ہے۔ نمرود نے بھی کہا، فرعون نے بھی کہا، ان دونوں نے کہا کہ ہم خدا ہیں، ہم تمہارے معبود ہیں، ہم تمہارے خالق حقیقی ہیں، ہم سب سے بلند ہیں، ہم سب سے اعلیٰ ہیں، ہم سب سے عرفہ ہیں، باقی سارے کے سارے لوگ ہم سے نیچے ہیں، ہم سے اوپر کوئی ہستی نہیں۔ انہوں نے اپنے آپ کو نعوذ باللہ رب کے مقابلے میں لا کے کھڑا کر دیا۔ یہ ہے رب کی ذات کے ساتھ تکبر کرنا۔ بات سمجھ آئی؟ کہ اپنے آپ کو رب کے مقام پہ لے آنا۔ مثال کے طور پہ بیٹے اور بیٹیاں دینے والی ذات کون ہے؟ جن کا ایمان ہے نا وہ بولیں، جن کے منہ میں زبان ہے وہ بولیں، جو اس بات پر قرآن اور حدیث کی روشنی سے یقین رکھتے ہیں وہ بولیں۔ بیٹے اور بیٹیاں دینے والا کون ہے؟ تے جیڑا اٹھ کے تے کسی ہور کول بھی چلا جائے کہ یار بے شک اللہ دیتا ہے لیکن یہ بھی دیتا ہے۔ شرک تو وہ کر ہی رہا ہے، لیکن شرک کرنے کے ساتھ ساتھ کیا وہ تکبر کے گناہ کا بھی ارتکاب کر رہا ہے کہ نہیں؟ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہم سب کو عقل، جو رب نے عقل دی ہے اس کو سمجھنے کی، اس کو استعمال کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ حضرات، دوسری چیز جو تکبر کی اقسام میں سے ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا۔ پہلی بات کیا تھی؟ اللہ پر تکبر کرنا۔ اب دوسری قسم کیا ہے؟ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تکبر کرنا۔ آپ کہیں گے اس سے مراد کیا ہے؟ کفار مکہ کے پاس نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت لے کر گئے تھے دین کی، کفار مکہ نے ماننے سے انکار کر دیا، کفار مکہ نے نعوذ باللہ نبی علیہ السلام کو اپنے آپ سے حقیر بنایا، فقیر بنانے کی کوشش کی، لیکن بلندیاں تو دینے والی ذات میرا رب ہے نا۔ آقا علیہ السلام کو عظمتیں دی، فضیلتیں دی، مرتبے دیے، مقامات دیے، بلندیاں عطا کی میرے رب نے۔ مکے والے لوگوں نے نبی علیہ السلام کو نعوذ باللہ ذلیل و رسوا کرنے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی، کوئی کمی نہیں چھوڑی۔ اور سب سے بڑی بات کہ نبی علیہ السلام جو بھی بات مکے والوں کو جا کے کہتے تھے نا، وہ نبی علیہ السلام کی بات کو ٹھوکر مار دیتے تھے، نعوذ باللہ وہ آپ کی بات کا رد کر دیتے تھے، آپ کی بات کو انکار میں تبدیل کر کے اس کے عوض اپنی بات کو وہ ترجیح دیتے تھے۔ نبی علیہ السلام کی ذات پر تکبر کرنا مطلب نبی علیہ السلام کی بات کو رد کر دینا اور آقا علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں اپنی بات اور اپنے قول کو ترجیح اور عزت دینا، یہ نبی علیہ السلام پر تکبر کرنے کے برابر ہے۔ آج کتنے ہی مسلمان ہیں، کتنے ہی ایک ہے کہ مجھے کسی مسئلے کا پتہ نہ ہو، حضرات توجہ ہے نا، توجہ ہے نا، ایک ہے کہ مجھے کسی مسئلے کا پتہ نہیں، میں آیا ہوں بڑے ادب سے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ادب سیکھ لیں، ادب، مسائل پوچھا کریں، علماء کرام کے پاس جایا کریں، ان کے پاس بیٹھا کریں، ان سے اپنے آپ کو دین کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے لے جانے والے کام کیا کریں۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. قاری صاحب کیا حال ہے؟ آپ کی طبیعت ٹھیک ہے؟ قاری صاحب فلاں مسئلہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا. یہ پوچھنے کا انداز سلیقہ اور طریقہ اور ادب سکھا رہا ہوں. قاری صاحب فلاں مسئلے کے حوالے سے میں آپ سے رہنمائی لینا چاہتا ہوں قرآن سے اور حدیث سے. مجھے یہ ان دو چیزوں سے میری رہنمائی کر دیں. یہ جو مسئلہ آج ہمارے سامنے ہے، کوئی بھی لے لیں، اگزامپل دے رہا ہوں، کوئی بھی مسئلہ آپ اٹھا کے قاری صاحب کے پاس چلے گئے، قاری صاحب یہ جو مسئلہ چل رہا ہے قرآن سے اور حدیث سے آپ میری اس کی رہنمائی کر دیں. قاری صاحب نے قرآن سے اور حدیث سے اس کی رہنمائی کر دی، مسئلہ کلیئر ہو گیا. اچھا ایک ہے کہ مجھے مسئلے کا پتہ نہیں، قاری صاحب کے پاس گیا ہوں، قاری صاحب کی آج کل معاملہ چلتا پیا ہے، ذرا رہنمائی تو کرو. قاری صاحب نے نہیں قاری صاحب تو پتہ ہی نہیں گا کسے گل کا. در حقیقت پتہ مجھے نہیں ہے، میں پوچھنے کے لیے گیا ہوں، میں سیکھنے کے لیے گیا ہوں. جس کو نبی علیہ السلام کا ورثے میں مصلی ملا ہے، جس کو نبی علیہ السلام کا ورثے میں ممبر ملا ہے، جس کو اللہ احکم الحاکمین نے مصلی رسول پر امامت کے فریضے کے لیے فائز کر دیا ہے، ہاں اگر اس کے پاس علم نہیں ہے تو وہ یہ کہہ سکتا ہے کہ مجھے اس کا علم نہیں. لیکن اگر ایک بندے کو ہی علم نہیں اور وہ جا کے فضول میں بحث کری جا رہا ہے اور کہتا ہے نہیں قاری صاحب نے کوئی حدیث بیان کر دی، قاری صاحب ٹھیک ہے اس وقت کے اعتبار سے یہ حدیث ٹھیک ہوگی، لیکن میں آج کے اعتبار سے کہہ رہا ہوں کہ انج کرنا چاہیے. میری بات سمجھ آ رہی ہے میں کیا کہنا چاہ رہا ہوں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی بات کو رد کر دینا اور ان کے مقابلے میں آقا علیہ السلام کے قول فعل عمل کے مقابلے میں وہاں پہ اپنی بات کو عزت دینا، ترجیح دینا اور اس کو اس وقت کی صورتحال یا نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے کہنا نہیں، صورتحال کو مد نظر رکھتے ہوئے اس وقت یہ کام کرنا درست ہے. حضرات یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر تکبر کرنا ہے. اللہ پر تکبر کرنا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر تکبر کرنا. اس کی ایک اور مثال لیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک جگہ پر صحابہ کرام کے ساتھ موجود ہیں. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ کافروں کا ایک چودھری اپنے بائیں ہاتھ کے ساتھ کھا رہا ہے، کھبے ہاتھ نہ کھا رہا ہے، الٹے ہاتھ نہ. نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے جیسے نہیں تھے، آپ کو رب العالمین نے نبی کا شرف دے کے بھیجا تھا اور برائی کو روکنے کی بھی کچھ تدابیریں ہوتی ہیں. ایک ہے کہ آپ اپنی زبان سے اس برائی کو روکنے کی طاقت رکھتے ہیں، سب سے بلند ایمان ہے. ہاتھ سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو، بلند ایمان ہے. زبان سے روکنے کی طاقت رکھتے ہو، نہیں، یہ دونوں کام نہیں کر سکتے. تو نبی صاحب نے فرمایا پھر اس برائی کو، اس گناہ کو اپنے دل میں برا جانو، وذالک اضعف الایمان، یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. آج ہمارے سامنے کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے الٹے ہاتھ سے پی رہے ہوتے ہیں، الٹے ہاتھ سے کھا رہے ہوتے ہیں. کیا کبھی ہم نے ان کی رہنمائی کی ہے؟ کبھی رہنمائی کی ہے؟ اللہ ریاکاری سے بچائے. میں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے بات نہیں کرنے لگا، صرف ایک ترغیب دلانے کے لیے کہ ہم سوچتے کہ یار میں اس کو جا کے کہوں گا تو وہ کیا سوچے گا، کیا کہے گا، لڑائی نہ ہو جائے. 2 دن پہلے پورے والا تھانہ غازی آباد شفٹ ہو گیا، پتہ ہے نا. کسی معاملے میں کوئی جماعتی ساتھی تھا، اس پر ناجائز ایک FIR تھی، تھانے میں جانا ہوا تو وہاں پہ ایک میڈم بیٹھی ہوئی تھی، پولیس والی تھی. 2 پھول لگے ہوئے تھے. مجھے نہیں پتا کہ جنہوں 2 پھول لگے انہوں نے کی ریک ہوں جی سب انسپیکٹر. 2 پھول لگے ہوئے ہیں. اوپر والے فلور پہ میں کھڑا ہوں، ساتھ میں کچھ دوست ہیں. میں نے دیکھا کہ میڈم نے دائیں ہاتھ میں موبائل پکڑا، فون پہ بات کر رہی ہیں اور الٹے ہاتھ سے وہ چائے پی رہی ہیں. الٹے ہاتھ سے چائے پی رہی. اب اس تھانے کے اندر جو ہمارا جماعت کا ذمہ دار ہے، جس کی تھانے میں ڈیوٹی لگی ہے کہ جماعت کے جتنے بھی بندے یا جتنے بھی ہمارے جان پہچان والے، خدا نہ کرے اگر کسی کا کوئی معاملہ آ جاتا ہے اور وہ جماعت کے بندوں کے پاس آتے ہیں تو آپ نے تھانے کے اندر ان کے معاملے کو حل کرنا ہے. میں نے ان سے کہا کہ آپ تھانے میں کتنے دن ہو گئے رہ رہے ہیں؟ جی مجھے کتنے دن ہو گئے. تو آپ نے یہ تربیت کی ہے ان کی؟ کہتے کر سب میں ابھی جاتا ہوں. اچھا میں نے صرف ترغیب دلائی. اگر میرے ذہن میں یہ بات ہوتی کہ یار انہوں 2 پھول لگے نے، جا کے انہوں گل کہی نہ چک کے سانو جیلے چھوڑ دین. وہ بھائی گیا جا کے بڑے ادب سے السلام علیکم آپی جی، معذرت کے ساتھ ایک بات کرنی ہے. جی بات کیا کرنی؟ آپ دائیں ہاتھ سے فون سن رہی ہیں اور آپ بائیں ہاتھ سے چائے پی رہی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بائیں ہاتھ سے کھانا پینا منع کیا ہے. اللہ کی قسم میں خود دیکھ رہا تھا، وہ عورت کھڑی ہوئی ہے، اس نے معذرت کی ہے اور اس نے اپنا موبائل اپنے پرس میں رکھا ہے
اور دائیں ہاتھ سے اس نے چائے پکڑ کے پی کے اس نے کہا اللہ کی قسم میرے ذہن میں نہیں تھا کہ میں اپنے الٹے ہاتھ سے پی رہی تھی، معاف کر دیں۔ اس نے کہا وہ اوپر قاری صاحب کھڑے ہوئے، قاری صاحب نے دیکھ کے مجھے بھیجا ہے۔ ہم کسی کو کہیں تو صحیح، نبی علیہ السلام کے سامنے بندے نے چودھری ہے کافروں کا، آقا علیہ السلام نے یہ نہیں سوچا کہ یار یہ تو چودھری ہے، میرے خلاف کوئی تدبیریں نہ کرنی شروع کر دے، کوئی پلاننگ نہ کرنی شروع کر دے۔ نبی علیہ السلام چل کے اس کے پاس گئے۔ صحابہ کرام کو بھی کہہ سکتے تھے کہ اس کو میرے پاس لے کے آؤ، لیکن نیکی لینے کے لیے چل کے جانا پڑتا ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ نیکی گھر بیٹھے نہیں ملتی، جنت میں جانا ہے تو کچھ قدم بڑھانے پڑیں گے، مشکلات اٹھانی پڑیں گی، سختیوں کا سامنا کرنا پڑے گا، لوگوں کے تانے برداشت کرنے پڑیں گے، لوگوں کی باتوں کو اگنور کرنا پڑے گا، سب کچھ برداشت کر کے پھر جا کے انسان صبر کے دامن میں آتا ہے۔ اور جب اس کا دامن صبر کا پیکر بن جاتا ہے تو رب کہتا ہے ان اللہ مع الصابرین، میں صبر کرنے والوں کو ساتھ ہوں، اور جن کے ساتھ رب ہوتا ہے ان کا ٹھکانہ جنت ہوتا ہے۔ نبی اسلام چل کے گئے اور جا کے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کل بیمینک، اپنے دائیں ہاتھ سے کھاؤ۔ اب مفسرین اس حدیث کو نوٹ کرتے ہوئے اور اس حدیث کو بیان کرنے والے راوی کہ جب نبی علیہ السلام نے اس کو دعوت دی نا کہ دائیں ہاتھ سے کھا، بائیں ہاتھ سے نہ کھاؤ، یہ نا تھوڑا اس نے اپنے آپ کو سوچا، یہ سوچا کہ یار اگر میں نے اس محمد جنہ ماشاءاللہ مجمع ہے نا آواز انہی نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں نے اس کی بات کو مان لیا، میرے پاس جتنے میرے قبیلے کنبے خاندان کے لوگ ہیں وہ سارے میرے بارے میں کیا سوچیں گے کہ ساڈا چودھری بنا پھردا ہے، انہوں کھان پین کی تمیز نہیں ہے، انہوں اتنا نہیں پتا نہیں گا کہ سیدھے ہاتھ نہ کھانا یا پٹھے ہاتھ نہ کھانا ہے۔ پتہ کیا کہتا ہے؟ لا استطیع، میرا سیدھا ہاتھ کام ہی نہیں کرتا۔ جھوٹ بولا، ذہن میں تکبر آیا، ذہن میں یہ خیال آیا کہ اس نبی کی بات کو میں مان لوں۔ حضرات ابھی ہم نے تھوڑی دیر پہلے بات سنی ہے کہ نبی علیہ السلام کا حکم کچھ اور ہو اور وہاں پہ میری مرضی کچھ اور، یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تکبر ہے۔ حضرات نبی علیہ السلام نے جا کے کہا کہ سیدھے ہاتھ سے کھاؤ، سیدھے ہاتھ سے پیو، کہتا ہے لا استطیع، میرا سیدھا ہاتھ اٹھتا ہی نہیں ہے، کام ہی نہیں کرتا۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لستطعت، جا پھر تیرا کبھی سیدھا ہاتھ کام ہی نہ کرے۔ صحابی بیان کرتے ہیں، اس حدیث کو روایت کرنے والے، اس حدیث کے راوی بیان کرتے ہیں ما منعہ الا الکبر، اس کو کسی چیز نے منع نہیں کیا تھا سوائے تکبر کے۔ اس کے دل میں تکبر آ گیا، اس کے دل میں اناء آ گئی، اس کے دل میں ایگو آ گئی کہ یار میں اس کی بات کو مان لوں۔ ہم تو اس کی مخالفت کرتے ہیں، ہم اپنے لوگوں کو کہتے ہیں کہ اس کی بات کو سننا نہیں ہے، اس کی بات کو ماننا نہیں ہے، آج میں اس کی بات کو مان لوں۔ تکبر کیا۔ صحابی بیان کرتے ہیں کہ مرتے دم تک پھر ہم نے اس انسان کو دیکھا، یہ دوبارہ کبھی اپنا ہاتھ اپنے منہ کی طرف اٹھا ہی نہیں پایا۔ رب نے اسی موقع پر اس کے اس بازو کو فالج زدہ کر دیا، شل ہو گیا، یہ بندہ مر تو کیا پر دوبارہ اپنا ہاتھ یہ اپنے منہ کی طرف اٹھا نہیں سکا۔ حضرت نبی علیہ السلام کی ذات پر تکبر کرنا، آقا علیہ السلام کی بات کے مقابلے میں وہاں پہ اپنی باتوں کو لے کے آنا، یہ نبی علیہ السلام کی ذات کے ساتھ تکبر ہے۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ انسان تکبر کرتا ہے، بڑی بڑی وجوہات ہیں، مال و دولت کی بنا پر تکبر آ گیا، میرے پاس مال ہے، ان دیکھو کی حسن و جمال کی بنا، میرے پاس حسن ہے، ٹھیک ہے، وہ بے شک فیر النبی لالا کے آیا ہوئے، ٹھیک ہے، میرے پاس حسن و جمال ہے، میرے پاس خوبصورتی ہے، میرے پاس طاقت اور قوت ہے، میرے پاس ذہانت اور فطانت ہے، اس کے پاس نہیں ہے، میرے پاس علم ہے، میرے پاس کتابت ہے، میرے پاس قرات ہے، میرے پاس فلاں چیز ہے، فلاں چیز ہے۔ انسان ان ساری چیزوں کی بدولت، ان ساری چیزوں کی بدولت تکبر کرتا ہے، لیکن رب العالمین کا قرآن کیا کہتا ہے؟ لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر۔ نبی علیہ السلام کی ہر جمعے ہم یہ حدیث سنتے ہیں، کیا کہ علیہ السلام نے فرمایا ایسا بندہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا جس کے دل میں ایک ذرہ برابر بھی تکبر موجود ہوا۔ حضرات اگر ذرہ برابر بھی تکبر ہے، صحابہ کرام نے اس حدیث کو سنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان الرجل يحب ان يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم انسان یہ خواہش کرتا ہے، انسان یہ سوچ رکھتا ہے، انسان کی اس بات میں خوشی ہوتی ہے اس کا لباس اچھا ہو، اس کے جوتے اچھے ہوں۔ اے اللہ کے نبی کیا یہ بھی تکبر ہے؟ انسان اچھا لباس پہن لے، اچھے جوتے پہن لے، کیا یہ بھی تکبر ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال،
اے میرے صحابہ، اللہ خوبصورت ہے، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ کیوں جی؟ ہمارا ایمان ہے نا کہ ہمارا رب خوبصورت ہے، خوبصورت ہے۔ اس رب کی باتیں بھی جو مانتے ہیں بولیں اس رب کی باتیں بھی، اس رب نے جو میرا اور آپ کا نبی بنایا وہ نبی بھی، اس نبی کی باتیں بھی، پھر بھی اسی منن واسطے تیار نہ ہوئیے تو پھر ساڈے ورگا بد نصیب کوئی ہے؟ ان اللہ جمیل، اللہ خوبصورت ہے، یحب الجمال، اللہ خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کے نبی پھر بتا دیں تکبر کیا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا الکبر، تکبر یہ ہے بطر الحق وغمط الناس، حق بات کو ٹھکرا دینا اور لوگوں کو حقیر جاننا، تکبر یہ ہے، لوگوں کو حقیر جاننا۔ اللہ کا الحاکمین ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ حق بات، قرآن حق ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے فرامین حق ہیں، جو ہمارے پاس دین پہنچ چکا ہے وہ حق ہے۔ اللہ ہمیں اس دین کو حق جاننے کی، حق پہچاننے کی، اور اس کے بعد ان ساری چیزوں کو اپنی زندگی میں شامل کر کے ہمیں اپنی دنیا اور آخرت کو بہتر بنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ باتیں تو بہت ساری انشاءاللہ آئندہ جو میں پھر تفصیل سے بیان کریں گے، اور اپنے آپ کو تکبر جیسی بیماری سے، تکبر جیسی لعنت سے اپنے آپ کو بچانے کی انشاءاللہ کوشش کریں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو تکبر جیسے گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، حق کو پہچاننے کی، حق کو اپنی زندگی میں شامل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ایک دوسرے کو ہم حقارت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں اور تدبیریں کرتے ہیں، مکاریاں کرتے ہیں، اللہ ہمیں ایسے شیطان کے تمام قسم کے شرارتوں سے اور اس کے پھندوں سے ہم سب کو محفوظ فرمائے۔